بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہم نے پچھلے ہفتے اسلامیات سلسلہ نمبر 5 پریپ کلاس کے لیے ہم نے اس میں سے چند قرآن کریم کی بنیادی معلومات پڑھی تھیں۔ مجھے امید ہے آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر چکے ہوں گے۔ تو بیٹا آپ یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں کل کتنی آیات ہیں؟ شاباش، 6236۔ شاباش۔ قرآن کریم میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ شاباش۔ قرآن کریم میں منزلیں کل کتنی ہیں؟ 7۔ شاباش۔ تو بیٹا یہ آپ نے معلومات یاد کر لیں۔ اس کے بعد آج ہم آگے بڑھیں گے اور آج کا ہمارا سبق ہوگا کہ قرآن کریم کے کل پارے کتنے ہیں، ان پاروں کے نام کیا ہیں اور پاروں کے نمبر کیا ہیں۔ تو 30 پارے، کل 30 پارے ہیں اور پاروں کے نمبر کیا ہیں؟ پہلا پارہ جو ہے وہ الف لام میم، دوسرا سیقول، تیسرا تلک الرسل، چوتھا لن تنالوا، پانچواں والمحصنات، چھٹا لا یحب اللہ، ساتواں واذا سمعوا، آٹھواں ولو اننا، نواں قال الملأ اور 10واں وعلموا۔ اس طرح سے بیٹا سارے پاروں کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ یہ آج کا ہمارا عنوان ہے، پاروں کے نام اور پاروں کے نمبر، اور پھر ہر پارے کے اندر کتنے رکوع ہیں، رکوع کی تعداد ہر پارے میں، اور سورتوں کی ترتیب۔ سب سے پہلے نمبر پر سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورۃ البقرہ، اس کے بعد تیسرے نمبر پر سورۃ آل عمران، پھر چوتھے نمبر پر سورۃ النساء، اور اس کے بعد سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام۔ تو یہ ترتیب آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ تو بیٹا سب سے پہلے آپ دیکھیں پاروں کے نام ترتیب سے آپ کی کتاب صفحہ نمبر 7 پر لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے خانے کے اندر پارہ نمبر لکھا ہوا ہے، پارہ نمبر 1، پارہ نمبر 2، پھر آگے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پارہ نمبر 1 الف لام میم ہے، پارہ نمبر 2 سیقول ہے، پارہ نمبر 3 تلک الرسل ہے، پارہ نمبر 4 لن تنالوا ہے، پارہ نمبر 5 والمحصنات، پارہ نمبر 6 لا یحب اللہ، پارہ نمبر 7 واذا سمعوا۔ پھر آگے ان کے رکوع کی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ الف لام میم میں کتنے رکوع ہیں؟ 16۔ سیقول میں کتنے رکوع ہیں؟ 16۔ تلک الرسل میں کتنے رکوع ہیں؟ 17۔ لن تنالوا میں کتنے رکوع ہیں؟ 14۔ والمحصنات میں کتنے رکوع ہیں؟ 17۔ لا یحب اللہ میں کتنے رکوع ہیں؟ 14۔ اسی طرح یہ سارے پاروں کی ترتیب اس میں موجود ہے۔ 11واں پارہ یا تذرون، 12واں پارہ وما من دابہ، 13واں پارہ وما ابرئ، 14واں پارہ ربما، اور 15واں پارہ سبحان الذی۔ پھر آگے ان کی رکوع کی تعداد۔ تو بیٹا آپ نے پارہ نمبر، اس کا نام اور رکوع کی تعداد یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، درمیان میں سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیں پارہ نمبر 15 کون سا ہے؟ آپ اس کا جواب دیں گے سبحان الذی۔ اس پارے میں رکوع کتنے ہیں؟ اس پارے میں 21 رکوع ہیں۔ اس طرح آپ سے پوچھا جائے گا وقال الذین کون سا پارہ ہے؟ آپ بتائیں گے جی 19واں پارہ ہے۔ اس پارے میں کتنے رکوع ہیں جی؟ 19 رکوع ہیں۔ اس طرح سے بیٹا آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے۔ اچھی طرح سے آپ نے اس کو یاد کر کے اس کی مشق کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، تو حافظ قرآن اس کا ذہن تو کمپیوٹر کی طرح ہوتا ہے، جس کے ذہن کے اندر، جس کے سینے میں الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن کریم محفوظ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے یہ پاروں کے نام، صورتوں کے نام اور رکوع کی تعداد یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس ترتیب سے کہ قرآن پاک، جس قرآن پاک پر آپ نے حفظ کیا ہے وہ 13 لائنوں والا ہے یا 15 لائنوں والا ہے یا 16 لائنوں والا ہے، آپ نے اس کے پہلے صفحے کو، پہلے پیج کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلے پیج پر کون سی صورت ہے،
اس کا کیا نام ہے؟ فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا سورۃ الفاتحہ۔ پھر دوسرے پیج سے کون سی سورہ شروع ہوتی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ تو اس ترتیب سے آپ نے بیٹا اس کو یاد کرنا ہے، یہ رکوع کے نام ہیں۔ پھر اس کے بعد سورتوں کی ترتیب صفحہ نمبر 9 پر سورتوں کی ترتیب جو ہے آپ دیکھیں بیٹا کہ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد سورۃ البقرہ، یہ آپ دیکھ لیں آگے صفحہ نمبر 10 پر یہ ساری سورتوں کی ترتیب لکھی ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ، سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ الرعد، سورۃ ابراہیم، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ۔ تو یہ 114 صورتوں تک بیٹا یہ ترتیب سے آپ کو صورتوں کے نام بھی آنے چاہیے، اور ان صورتوں کے نمبر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے نمبر پر کون سی صورت ہے، پھر دوسرے نمبر پر کون سی ہے، تیسرے پر کون سی ہے، اور اسی طرح 45 نمبر پر صورت کون سی ہے، سورۃ الجاثیہ۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ تمام صورتوں کے نام یاد کر لینے ہیں ترتیب سے۔ کیا کیا بیٹا آج کے دن میں یاد کرنا ہے؟ ہمارا کیا کام ہے؟ سب سے پہلے پاروں کے نمبر، پھر پاروں کے نام، اور پھر پاروں کے اندر رکوع کی تعداد اور ترتیب سے صورتوں کے نام۔ تو یہ بیٹا کام آج آپ کا یاد کرنے والا ہے۔ تو اس کام کے لیے آپ کے پاس پورا ایک ہفتہ ہوگا، ایک ہفتے کے بعد پھر دوبارہ ہم آگے سبق پڑھیں گے۔ آپ نے اس پورے ہفتے کے اندر آپ نے یہ چیزیں یاد کرنی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں جب سبق ہوگا تو پھر یہ چیزیں آپ سے سنی جائیں گی۔ آخر میں مسنون عمل، ایک ایک سنت عمل پر اگر ہم اس کو اختیار کرتے جائیں گے، اپنی زندگی کا حصہ بناتے جائیں گے، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری 100% زندگی سنت کے مطابق ہو جائے گی، اور یہی بیٹا ہمارے لیے کامیابی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ تو مسنون عمل آج ہم سیکھیں گے کہ رات کے وقت سونے کا سنت طریقہ کیا ہے، کیسے رات کو جو ہے وہ مسنون طریقے سے سونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹا باوضو ہو کر سونا چاہیے، سونے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے، پھر بستر کو جھاڑ کر سونا چاہیے، 3 مرتبہ بستر کو جھاڑنا چاہیے، پھر اس کے بعد داہنی کروٹ پر دایاں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر اور بایاں ہاتھ جو ہے اس کو اپنی بائیں ران کے اوپر رکھ کر سونا چاہیے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور سونے سے پہلے کی مسنون دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اس دعا کا اہتمام کر کے سونا چاہیے۔ اسی طرح جب نیند سے بیدار ہوں تو اس وقت بیدار ہو کر فوراً اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو، اپنے آنکھوں کو ملنا چاہیے، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تو بیٹا یہ سنت عمل آج آپ کو بتایا گیا ہے۔ مسنون طریقہ سونے کا کیا ہے، اس طریقے کے مطابق آپ انشاءاللہ تعالی روزانہ سوئیں گے، بیدار ہوں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، تو انشاءاللہ یہ نیند جو ہے یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ ہماری نیند یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے ہے، لیکن یہ نیند بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو بیٹا آج کا کام بھی آپ نے یاد کر لینا ہے، اور یہ سنت عمل جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ مجھے امید ہے آپ اچھی طرح سے سارا کام کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور جو قرآن کی نعمت اور دولت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کو محفوظ رکھنے کی اللہ آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔